تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. تو اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، حالات نہیں ٹھیک. کہتے ہیں احدثو کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول ذالک، میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے نبی سے حدیث بیان کروں اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو. تو بیٹے سے ناراض ہو گئے، مرتے دم تک نہ کیا، اس وجہ سے کہ میں اس کو نبی کی حدیث اور بات بیان کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں. اب آپ غور کریں، صحابی کا بیٹا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے بھی نبی کے قول کے مقابلے میں پرواہ نہیں کی. تو میں اور آپ سارے مفتی، علماء، فقہاء، محدثین اکٹھے ہو جائیں تو عبداللہ ابن عمر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. سبق دیا کہ جہاں وہی والا قول آ جانا ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، وہ قول ماننا ہے جو وہی والا ہے. اور عمل حضرت عبداللہ بن عمر کے والد عمر کی بات ہی لے لیتے ہیں. بخاری میں، ابو داؤد وغیرہ میں جس وقت کعبے میں آئے نا طواف کرنا تھا تو حجر اسود سے شروع ہوتا ہے نا، تو حجر اسود کے سامنے آ کے کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے. آج کل پتھر بھی بڑے پوجے جاتے ہیں. انگوٹھی پہنی ہوگی پیر صاحب نے، بیچ میں جی یہ فیروزہ لگوایا ہے، یہ فلانا پتھر ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے. وہ اپنی حاجات کے لیے پتھر پہن رہے ہوتے ہیں. یا جہاں کسی ڈیری پر سنگ مرمر کی چند ٹائلیں لگی دیکھے گا تو سجدہ ریز ہو جائے گا، نظر نیاز، منت منوتی چڑھاوے شروع کر دے گا. حجر اسود کتنا قیمتی پتھر ہے جو کعبے کے اندر چڑھا ہوا ہے. تو اس کو مخاطب ہو کر بتایا پتھر خواہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ہماری قسمتوں کا مالک نہیں ہے، نہ ہماری بگاڑ سکتا ہے کوئی چیز، نہ ہمیں نفع دے سکتا. پھر کیا فرمایا؟ جاگ جو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا. پھر کیا فرمایا؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی بھی بوسہ نہ. عمل کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے کیا. یہ میں نے دو مثالیں دی کہ پیغمبر کا قول اور پیغمبر کا عمل. تو آپ نے کوئی دنیا کو بات بھی بتانی ہے تو وہ وہی والی بتاؤ، اللہ کا قول بتاؤ، اللہ کے پیغمبر کا قول بتاؤ، اور عمل بھی بتانا ہے تو وہی. تو ہمارا قول و عمل بھی اللہ کی، ہم ایسی باتیں کریں جو وحی کے مطابق ہو، ایسے اعمال کریں جو وحی کے مطابق ہو. تو جب ہر بندہ کوشش کرے کہ میں کسی کو مسئلہ بتاؤں تو وحی کے مطابق ہو، میں خود عمل کروں تو وحی کے، تو اسلام نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تیسری بات کہتے تھے صورت و شکل بھی وحی کے تابع ہو. یعنی جیسے ہمارا ظاہر اندر سے ہم پاک اور صاف ہو نا، ایمان یقین والے ہوں، ایسے ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا لباس بھی شریعت کے مطابق ہو. اب مرد جو ہے ریشمی لباس خالص نہیں پہن سکتا، عورتوں کے ساتھ مشابہ لباس نہیں پہن سکتا. کفار کی کوئی خاص علامت والا ہے تو وہ ان کا خاص شعار وہ نہیں اپنا سکتا. عورت ہے اس کے لباس کی حدود بھی بتائیے کہ ہمارے لباس بھی شریعت کے مطابق ہو. اور لباس میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ہے آپ کا ازار بند، آپ کا تہ بند، آپ کی دھوتی،
شلوار، پاجامہ، پینٹ، جو بھی چیز آپ نیچے والے حصے میں پہنتے ہیں، ما اسفل من الازار من الکعبین فی النار، جو آپ کی چادر کا، آپ کے ازار بند کا حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا وہ جہنم میں۔ اس مسئلے کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے نا۔ آج امت مسلمہ کے مردوں کے کپڑے پاؤں کے نیچے جا رہے ہیں اور عورتوں کے وہ اوپر جا رہے ہیں۔ بالکل ہم نے اللہ کے نبی کی شریعت کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں ہے نا، جس وقت زخمی ہوئے تھے، بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، یوتھ فورس ہی سمجھ لینا، یہی مانا نوجوان کا، یوتھ فورس سمجھ لیں، وہ نبی حضرت عمر کی بیمار پرسی کر کے جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا دیکھا؟ جا رہا ہے، چادر نیچے لٹک رہی ہے، زخموں کی حالت میں اس کو بلا لیا، کیا فرمایا؟ اتق اللہ ارفع ازارک، اللہ سے ڈر جا، چادر اونچی کر لے۔ اس کا مطلب ہے تو عمر اس کی بہت اہمیت سمجھتے تھے نا، حالانکہ ادھر خنجر لگے ہوئے، انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں، جسم سے خون بہہ رہا ہے، خوراک دیتے یا دوا دیتے ہیں، انتڑیوں سے باہر نکل رہی ہے۔ تو اس حال میں چلو کہتے خیر ہے، کوئی نہیں، میں تو اپنی مصیبت سے پہ نہیں، ان کے ہاں اسلام کی اہمیت بڑی تھی۔ اسی حالت میں بلا کر فرمایا کہ اللہ سے ڈر، چادر اونچی کر لے۔ ابو نسائی وغیرہ میں کتاب اللباس میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا کہ چادر آدھی پنڈلی پر رکھ لو، کیونکہ آپ کا اپنا عمل بھی یہ تھا نا، شمائل ترمذی میں اور مسند میں الی انصاف ساقی ہے، آپ کی چادر اپنی نصف پنڈلی پر ہوتی تھی۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی کوئی گنجائش ہے؟ اور فرمایا تھوڑا سا نیچے کر لو۔ اس نے کہا کوئی اور گنجائش میں؟ اور تھوڑا سا نیچے کر لو۔ کہا کوئی اور گنجائش؟ ٹخنا پکڑ کر فرمایا لیس للکعبین فی الازار شیء، کپڑے کے ٹخنوں کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ اور ایک روایت مسند احمد وغیرہ میں یہ ہے، جب آپ نے صحابہ کو یہ سمجھایا نا کہ نصف پنڈلی پر رکھو، تو عورتوں کا مسئلہ آ گیا۔ عورتوں نے پوچھا بھی ہمارے لیے کیا؟ آپ نے ایک بالشت نیچے لٹکا لو تم۔ جب ایک بالشت نیچے لٹکانے کا کہا تو فرمایا اذن ینکشف اقدامہن، نصف پنڈلی جو بتا رہے، نصف پنڈلی سے ایک بالشت آپ نیچے کریں تو پاؤں کچھ ننگے رہ جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا اذن، پھر تو ینکشف، کھل جائیں گے، اقدامہن، ان کے پاؤں، فرمایا ایک بالشت اور نیچے لٹکا لو۔ عورتوں کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک بالشت اور نیچے کریں گے، جب چلیں گی تو کپڑا زمین پہ رگڑ کھائے گا، گندا ہو جائے گا، گیلی مٹی آتی ہے، خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر گیلی مٹی آئے گی تو کپڑا رگڑ کے تمہارا خراب ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد خشک مٹی آئے گی، اس سے رگڑ کھائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن اجازت نہیں دی کہ عورت کے پاؤں بھی کھلے۔ یہاں عورتوں کے پاؤں کھلے اور مرد اس پر عمل کر کے پاؤں ڈھانک رہے۔ ایک تو ہمارا لباس بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شکل بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور آج کثیر تعداد مسلمانوں کی داڑھیاں نہیں رکھتی۔ ہمارے ایک پنجابی خطیب ہیں مولانا منظور صاحب، وہ کہتے ہیں داڑھی ایڈی سیانی ہے کہ زنانی دے منہ تے نہیں آتی۔ بات سمجھو، اللہ نے اس کو مرد کے لیے رکھا ہے۔ ہمارے ایک اور عالم ہیں عبدالرحمن ذابی صاحب، بڑے سخت ہیں، تو وہ کہا کرتے ہوتے ہیں اللہ نے مخلوق میں دوسری مخلوق پر بھی غور کرو، نر اور مادہ میں فرق رکھا ہے۔
کہتے ہیں مرغا دیکھ لو اور مرغی دیکھ لو، دونوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے۔ مرغے کی کلگی جو ہوتی ہے دیکھ کر ہی فرق پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نر اور یہ مادہ۔ اور یہاں پر جس طرح عورت کا چہرہ ہوتا ہے یہ بھی داڑھی بھی مونڈی ہوئی ہے، مونچھیں بھی صاف کی ہوئی ہے۔ وہ نور پوری صاحب رحمۃ اللہ ایک دفعہ فرمانے لگے پہلے اس طرح سیدھا چلاتا ہے پر الٹا چلاتا ہے۔ روزانہ صبح جب دفتر جانا ہوتا ہے نا شیشے کے آگے بیٹھ کر دیکھتا ہے پھر کوئی بال رہ تو نہیں گیا، میں خوبصورت لگتا ہوں کہ نہیں لگتا۔ وہ اپنی نظر میں خوبصورت بننے کے لیے پہلے اوپر سے نیچے پھر نیچے سے اوپر سیفٹی چلا رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی بال چہرے پر رہ نہ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ واف اللحا وفر اللحا۔ بہت سارے محدثین عام طور پر ذکر کرتے ہیں کہ 5 طرح کے الفاظ مختلف روایتوں میں آتے ہیں، وافو، اوفو، وفرو، ارجو، ارخو۔ 5 لفظوں کا تقاضا ہے اس کو معاف کر دو، لٹکاؤ اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ لیکن ہم اپنی ظاہری صورت بھی اسلام کے مطابق نہیں رکھتے۔ سکھ ہے نا جو اصل سکھ ہے، اب تو ان میں بھی کوئی تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے، یہ تبدیلی کا لفظ بھی بڑا عجیب بن گیا ہوا ہے۔ بہرحال سکھوں نے جو اصل سکھ ہیں دیکھو گے کبھی بھی سر، داڑھی، بغل، مونچھیں، کوئی بال تراشتے نہیں ہے۔ کیوں نہیں تراشتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بڑا تھا نا گرو نانک، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے کوئی بال۔ سکھ نے اپنے بڑے کو بڑا مانا تو اپنے وجود سے کوئی بال۔ مسلمان نے کیا نبی پاک کو اپنا بڑا مانا ہے؟ اگر مانا ہو تو اپنے نبی کی بات مانے نا۔ جب نبی کی بات نہیں مانتا تو کیا مطلب ہوا پھر؟ اس نے ان کو بڑا بھی نہیں مانا۔ تو بہرحال ہماری ظاہری صورت و شکل بھی صحیح ہو، ہمارا قول و عمل بھی صحیح ہو اور ہماری فکر و عقل بھی صحیح ہو، تینوں چیزیں درست ہوں، پھر اتبعوا ما انزل پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کو ہماری کمزوری کا پتہ ہے کیونکہ وہ ہر چیز جانتا ہے، اس لیے اس نے آیت میں کیا فرمایا؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بڑے شاندار لفظ ہیں، غور کرو۔ کیا خیال ہے ہم بڑے بڑے جلسے نہیں کرواتے؟ ساری رات نہیں جلسے ہوتے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نصیحت کتنی کم لیتے ہیں؟ بعض مسجدوں کے صدر ہی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی نہیں ہوتی، اور جلسے میں صدارت کی کرسی ان کے پاس ہو گئی، اور علماء کتاب و سنت بیان کر کر کے ساری رات صدر کی جانے بڑا یہ قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے یا نہیں، وہ اسی طرح کا بالکل چٹا ننگا صاف ستھرا ہو کر داڑھی مونڈ کے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ اور بعض مساجد کے صدور ایسے ہوتے ہیں، وہ تو کبھی مسجد میں نہیں آئے، قاری صاحب کو، امام صاحب کو نکالنا ہو تو پھر آ جاتے ہیں، جی میں تو مسجد کا صدر ہوں، قاری صاحب آپ نے یہ غلطی کی لہذا آپ چھٹی کر دیں۔ خود کبھی مسجد میں نہیں آتے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مشعر حرام کا ذکر کرتے فرمایا اس کے متولی پرہیزگار لوگ۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ مساجد کے اولیاء، مساجد کے متولی، مساجد کا ناظم، مساجد کا صدر متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، اور متقی وہی ہوتا ہے جو ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ سے وہی کا پیروکار ہو۔ تو ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں وہی الہی قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، 2 سوال ہیں، نہیں بس 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ یہ ہے کہ اتباع اور مروجہ تقلید میں فرق قرآن و سنت میں جو وارد ہوئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ بات سمجھ لو، تقلید کا لفظ، اس کے لیے اسی مادے سے قرآن میں لفظ آتا ہے قلائد، یہ قلادہ کی جمع ہے،
یہ قلادہ ہار یا پٹے کو کہتے ہیں، مرد عورت کے گلے میں ڈالتے ہیں جو وہ ہار ہے، جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پٹا بولتے ہیں۔ وہ اسی لیے باندھا جاتا ہے کہ جدھر وہ جانور کو کھینچ کر لے جائیں تو وہ پٹا باندھا ہوا ہے تو اسی طرف چلا جاتا ہے۔ تو تقلید میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے جس شخص کی تقلید کر رکھی ہے تو آنکھیں بند کر کے جدھر جدھر آپ کو چلاتا جائے آپ چون چرا نہ کریں، چپ کر کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ جبکہ اتباع کا جو لفظ ہے قرآن اور سنت میں، اس کے ساتھ وحی الہی کی پیروی کی قید لگی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے یہ آیت ذکر کی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تقلید میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ بہت سارے واقعات اور دلائل ہیں اس فرق کو بیان کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر مولوی حسین احمد مدنی صاحب جو تھے، ان کی کتاب ہے تقریر ترمذی، یہ ملتان سے چھپی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے کہ چھوڑ کر ایک واقعہ لکھا۔ حنفی بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، شافعی بھی ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، حنبلی بھی ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، اور مالکی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہے۔ تو اس نے ایک واقعہ لکھا کہ یہ تینوں حنفی، حنبلی اور شافعی اکٹھے ہو کر ایک مالکی کے پاس چلے گئے اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم تینوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، تم ہاتھ کھول کر کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اس مسئلے کی دلیل کا پتہ ہوتا تو میں تقلید کرتا، مسئلہ پوچھنا جا کر مالک سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ وہ تینوں چپ کر کے واپس آ گئے، اس لیے کہ ان کو حقیقت معلوم ہو گئی کہ تقلید والے شخص کا کام دلیل مانگنا نہیں ہے۔ وہ جس کی جو تقلید کر رہا ہے وہی جو کہتا ہے وہ کیے چلے جاتا ہے۔ تو اس لیے تقلید میں دلیل کو دخل نہیں ہے، اور اطاعت اور اتباع دلیل داخل ہے اس میں، اور وہ ما انزل الیکم من ربکم ہے۔ کہتے ہیں اہل حدیث کے نزدیک صحابہ کرام کے اقوال و افعال کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اقوال اور افعال جو قرآن اور سنت کے موافق ہیں وہ قبول کیے جاتے ہیں، اور جو کوئی کسی صحابی کا ایسا قول یا فعل آ جائے کہ اس کے مقابلے میں دوسری طرف اللہ کی بات اور نبی علیہ السلام کی سنت و حدیث ہو، تو پھر اس صورت میں اس صحابی کو معذور سمجھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے مقدم کسی کو نہ بناؤ۔ اور یہی بات حنفی علماء نے بھی لکھی ہے جو یہ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں۔ اس لیے فتح القدیر شرح ہدایہ میں ہے، قول الصحابی حجۃ ما لم تنفہ شیء من السنہ، قول صحابی حجت اور دلیل ہے جب تک سنت اس کی مخالفت نہ کرے، نفی نہ کرے۔ تو معلوم ہے وہ بھی سمجھتا ہے سنت نفی کر دے تو قول صحابی نہیں لیا جائے گا، لڑائی کس بات کی ہے؟ اور لیکن خود بہت سارے صحابہ کے اقوال چھوڑ دیتے ہیں۔ امام شافعی نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، اختلاف و علی و عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی کے وہ اقوال جو اناف نہیں مانتے، امام شافعی نے اپنے سے رسالے میں اکٹھے کیے۔ تو بہت ساری باتیں خود یہ، میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، امام محمد بن حسن شیبانی جو فقہ حنفی میں بڑے معروف امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الآثار۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث ہے نا نماز کے متعلق، تو کتاب الآثار میں لائے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا نا تو عبداللہ ابن مسعود کے دو شاگرد تھے، علقمہ اور اسود، تو انہوں نے اذان اور اقامت نہیں کہی، اذان اور اقامت نہیں کہی۔ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہونے لگے
تو عبداللہ بن مسعود نے ایک بندے کو دائیں طرف کر لیا، ایک کو بائیں طرف، خود درمیان میں کھڑے ہو گئے، اور جس وقت رکوع میں گئے تو ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے گھٹنوں کے درمیان رکھے۔ کتنے مسئلے ہوئے؟ 3۔ اذان اور اقامت کے بغیر جماعت، اور 3 بندے ہوں تو امام درمیان میں آگے نہیں، اور جب رکوع جائیں تو ہاتھ گھٹنوں کی بجائے گھٹنوں کے درمیان رکھیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت نقل کر کے کتاب الآثار میں امام محمد بن حسن الشیبانی نے لکھا ہے لم ناخذ بقول ابن مسعود فی الثلاثۃ، ان تینوں مسئلوں میں ہم نے عبداللہ بن مسعود کے بات کو نہیں لیا۔ تو کیوں نہیں لیا؟ صحابی کا فعل۔ اگر آپ کے یہاں سارے صحابہ حجت ہیں تو عبداللہ بن مسعود کی روایت اٹھا کے پیش کرتے ہو میرے بھائیدین کے لیے۔ تو عبداللہ بن مسعود تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے نہیں تھے رکوع جاتے وقت، تو آپ بھی اس کے مطابق نماز پڑھے نا، گھٹنوں پر رکھنے کی بھی درمیان میں رکھا کریں، لیکن نہیں مانیں گے تو وہ بالکل اسی طرح ہی چلتے ہیں۔ جو حضرات رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تمام طریقے ٹھیک ہیں۔ چلو جی ہم ادھر ہی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی سے بھی معلوم ہو رہا تھا وہ دوسرا بھی مانتے ہیں، اور آگے لکھا بھی ہے کہ تمام طریقے ٹھیک ہیں۔ ساری زندگی اب تک گزر گئی نہ کرتے ہوئے، تو چلو اب کرنا شروع کر دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب اس کو بھی مانتے ہیں۔ بقایا زندگی کا کیا پتہ کب ختم ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کرنا بھی ٹھیک ہے اور نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، تو 40-50 سال اس کو گزر گئے نہ کرتے ہوئے، تو اب جتنی زندگی ہے جتنی پہلے گزری اگر اللہ اتنی دے دے تو اتنی تو کرے نا تاکہ بیلنس ہو جائے۔ تو اس کے بعد اگر اوپر اور مل گئی تو چلو پھر ترک کر لے، کم از کم پھر بہن چلے، آدھی نمازوں میں کر لے، آدھی بنا کر لگی صاحب برابر رہے، پتہ چلے کہ یہ دونوں کو مانتا ہے۔ لیکن یہ کرنے کی باتوں کی حد تک ہے، عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اگر نہ کرنا صحیح سمجھتے ہو، کرنا بھی صحیح سمجھتے ہو، تو پھر کرنا بھی شروع کر دو نا۔ کیا خیال ہے مولانا؟ ایک اس ضمن میں واقعہ عرض کرتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ آ جائے۔ ہشام بن عبد الملک المعروف امام ابو الولید الطیالسی رحمہ اللہ 80 برس کے تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ان کی ملاقات ہو گئی امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی سے۔ یہ بہت بڑے امام تھے، جرح اور تعدیل کے بھی، امام بخاری کے استاد تھے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ امام بخاری نے کہا مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی بن المدینی۔ میں نے، بخاری کہتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو علم میں کسی شخص کے آگے چھوٹا نہیں پایا سوائے علی بن عبداللہ المدینی کے۔ یعنی امام بخاری سمجھتے ہیں کہ علی بن عبداللہ المدینی وہ امام ہے کہ بخاری بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوا علم میں چھوٹا ہے، بچہ ہے۔ وہ اس امام سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا ابو الولید، جب قیامت والے دن تجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو تو کیا جواب دے گا کہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتا تھا؟ کہتے ہیں مجھے زوری نے حدیث بیان کی، زوری نے حضرت سالم سے حدیث لی، سالم اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو ابو الولید طیالسی نے اب علی بن عبداللہ المدینی کی زبان سے 80 برس کی عمر میں جب یہ حدیث سنی اسی وقت عمل شروع کر دیا۔ یہ روایت جو ہے کتاب المعجم امام ابو سعید ابن العرابی کی، اس کے اندر صحیح موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی بوڑھے کو توفیق دے دے، بھئی اب حدیث سن لی ہے تو عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس طرح دین میں اختلاف کا باعث نہ بنے۔ اچھا، تو جب وہ خود کبھی کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا تو پھر بھی اختلاف سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟
تو ہم کسی پر تشدد نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جو یہ روایات صحیحہ میں موجود ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں. باقی سمجھ توفیق دینا وہ ہمارے اللہ کا کام ہے. کتب حدیث بھری پڑی ہیں، کوئی حدیث کی کتاب، ہم یہ بھی نہیں کہتے بخاری، مسلم، ابو داؤد لے آؤ، ترمذی لے آؤ. میں کہتا ہوں کوئی حدیث کی کتاب لے آؤ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حیت اور کیفیت بیان ہوئی ہو، اور لکھی ہوئی بھی محدثین کی. جن ائمہ نے حدیثیں جمع کی ہیں نا، ان محدثین میں سے مرتب کردہ کسی محدث کی کوئی کتاب اٹھا کر لے آؤ جہاں پر نبی پاک کی نماز کی صفت، کیفیت، حالت بیان ہوئی ہو، تو آپ کو ضرور رفع دین اس میں ملے گی. یہ اتنی واضح اور عام حدیث تھی جس کو محدثین نے ان کتابوں میں بھی بیان کیا ہے جن کو اسپیشل متواتر اور مسلسل جو روایات ہیں نا عمل والی اور اقوال، ان کے اندر ذکر کیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح حدیث میں موجود ہے. جب صحیح حدیث کا پتہ چل جائے نا تو متبع شخص کا کام ہے اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور بھی آگے ہیں. یہ بھی نیا مسئلہ شروع ہوا ہے. ہاں وہ سعودیہ میں بتاتے ہیں، میں نے پڑھا نہیں ابھی ان کو، یہ کل میں نے نیٹ پہ دیکھا. لیکن قرآن پاک میں ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ کیا ہم تمام صحابہ کو قطعیت کے ساتھ جنتی کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ اس سلسلے میں نا یہ جو سورۃ الحدید ہے اس کی ایک آیت کریمہ پر تھوڑا سا غور کر لیں. سورۃ الحدید 450. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دو قسمیں بیان کی. کتنی؟ دو. اور یہاں پر یہ بتایا ہے لا یستوی، برابر نہیں ہے، منکم، تم میں سے، من انفقا، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح سے پہلے، وقاتل، اور قتال کیا. جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، وہ برابر نہیں. کس کے؟ ایک بھی درمیان میں جملہ ہے، آگے فرمایا من الذین انفقوا، ان لوگوں کے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، فتح کے بعد، وقاتلوا، اور قتال کیا. یہ دونوں آپس میں برابر. پہلے خرچ کرنے والے اولئک اعظم درجۃ، یہ درجے میں زیادہ بڑے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جن میں فتح کے بعد خرچ بھی کیا اور قتال بھی کیا. لیکن دونوں گروہوں کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ الحسنہ کا وعدہ کیا. قرآن سے پوچھ لو جس کے ساتھ الحسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ قرآن نے بتایا اولئک عنہا مبعدون. دوسرا فرمایا یہ جن سے حسنہ کا وعدہ ہے نا، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور کر دیے گئے. تو قیامت والے دن جہنم ہونی ہے یا پھر جب وہ جہنم سے دور کر دیے گئے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو خواہ مخواہ الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک اور بات سن لیں، صحیح بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، جنت والے جب جنت میں چلے گئے
اللہ ان کو بڑی نعمتیں دے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے، تم راضی ہو؟ کہیں گے ہاں ہم خوش ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا میں ابھی تمہیں اس سے ایک اور بڑا انعام دینے والا ہوں۔ وہ کیا انعام ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا میں نے تمہارے لیے اپنی رضا مندی حلال کر۔ یہ آخر میں انعام جنتیوں کو اینڈ پر اللہ دے گا، میرے لیے جو میری رضا مندی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہو چکی ہے۔ یہ انعام کب ملے گا جنتیوں کو؟ سب سے آخر۔ اب دیکھو جنتیوں کو جو سب سے آخری انعام مل رہا ہے، اللہ نے نبی کے صحابہ کو وہ انعام دنیا میں ہی دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کی جو رضامندی ہے یہ کائنات کی ہر چیز سے بڑی ہے۔ وہ خود قرآن کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی جو ہے یہ اکبر، ساری چیزوں سے بڑی ہے۔ تو جو انعام جنتیوں کو آخر میں ملا صحابہ کو دنیا میں مل گیا ہے، اور کیا چاہیے؟ اتنے وہ بابرکت لوگ تھے۔ ہم نا اصل میں گفتگو کرتے وقت سوچتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ اپنی خواہ ہماری کوڑی کی حیثیت بھی نہ ہو اور بات کریں ہم صحابہ کے متعلق، اور صحابہ کے اندر کے جو معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے کے بارے میں اگر کچھ سینے میں کھوٹ رہ بھی گئی نا تو یہ جنت میں جانے کے خلاف نہیں ہوگی۔ قرآن بتاتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ نزعنا، میرے تو کوئی بھی پوچھتا ہے صحابی بلانے نے، ابا فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی، وہ غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں صحابہ کی نا۔ آپ کا سر کا پاؤں ہی غلط ہو، خواہ ولادت ہی ان کی غلط ہو، ہوتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کوئی لالے کی پیداوار ہے، کوئی موٹے کی پیداوار ہے، اپنی ولادت کا صحیح نہ ہو، سر کا پاؤں ہی شریعت کے خلاف ہو، حلال زیادہ ہی نہ ہو، تو بات کرے گا صحابہ کے بارے میں۔ تو قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جو ان کے سینوں میں کھوٹ ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، اخوانن، بھائی بھائی بنا کر ان کو، علی سرر، سریر کی جمع سرر، بیڈ لگے ہوں گے ادھر بھی ادھر بھی، متقابلین، آمنے سامنے، ایک بھائی ادھر بیٹھے ایک بھائی ادھر بیٹھے، جنت میں بسیرا کیا ہوا ہے، اور جو دنیا میں تھوڑی بہت کھوٹ رہ گئی تو وہ اللہ کہہ رہا ہے میں جنت میں نکال دوں گا۔ معلوم بات ہے اگر ان کے اندر کوئی کھوٹ تھی بھی تو وہ ان کے جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے، شیخ زبیر صاحب نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ طلحہ اور زبیر اور میں اس آیت کا مصداق ہیں۔ ابن شیبہ وغیرہ میں ہے، غور کر لیں۔ جنگ صفین میں طلحہ اور زبیر دوسری طرف تھے جنگ جمل میں، اور ادھر حضرت علی تھے، تو علی خود کہتے ہیں کہ میں اور طلحہ اور زبیر اس آیت کا مصداق ہیں، اللہ ہمارے اندر جو بھی رنجش ہے نا وہاں جنت میں نکال دے، سمجھے نا۔ تو قرآن کی آیتوں پہ غور کرو، قرآن مدح صحابہ سے بڑا ہے، یہ بھی ایک بڑا تفصیلی ہے۔